پاکستانی آرمی چیفز کی ایک بڑی تعداد ان غیر ملکی حکمرانوں سے کم نہیں جنہوں نے ہندوستان پر یلغاریں کر کے نام بھی کمایا اور مال بھی۔ ایسے ہی ایک حملہ آور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک بار اپنے وزیر سے پوچھا کہ بڑا عرصہ ہوا ہے ہم نے ہندوستان پر حملہ نہیں کیا، کوئی جواز ڈھونڈو تاکہ ہم ہندوستان پر حملہ کر کے نام بھی کمائیں اور واپسی پر دھن دولت بھی سمیٹ لائیں۔ بادشاہ کا وزیر بولا، بادشاہ سلامت، حملے کے لیے اس سے بڑا جواز اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ نے کافی عرصے سے ہندوستان پر حملہ نہیں کیا۔ میں کچھ مجبوری کی وجہ سے اس بادشاہ کا نام نہیں لے سکتا، لیکن یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں نے پاکستانی آرمی چیفز اور ان غیر ملکی حملہ آوروں کو ایک ہی صف میں کیوں کھڑا کر دیا۔ ویسے اگر آپ تاریخ اور ادب کے اچھے طالب علم ہیں تو اس جملے سے بادشاہ کو بھی پہچان جائیں گے۔ ہماری فوج میں بھی ایسے کردار کثرت سے موجود ہیں۔ ایوب خان، یحییٰ خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف میں تو ان بادشاہوں والی یلغاری صفات 100% موجود تھی۔ قمر باجوہ نے پاکستان پر براہ راست یلغار تو نہیں کی، لیکن شکنجہ اس کا بھی انہی یلغاری حکمرانوں جیسا ہی تھا۔ فیض حمید نامی سزا یافتہ جرنیل کو باجوائی دور میں اس وزیر والی حیثیت حاصل تھی جس نے بادشاہ کو ہندوستان پر حملے کے لیے جواز ڈھونڈ کر دیا تھا۔ ان دونوں کی ایسی ہی ایک یلغار کا انکشاف وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کیا۔ رانا ثناء اللہ نے ایک ٹی وی چینل پر بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک بار پریس بریفنگ میں ان کا سامنا قمر باجوہ سے ہوا، جو کہ اس وقت بطور آرمی چیف ملک کا بلا شرکت غیر مالک تھا۔ اس پریس بریفنگ کے دوران جب قمر باجوہ نے رانا ثناء اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ رانا تم بہت موٹے ہو گئے ہو، جیل میں تو تم بہت سمارٹ تھے۔ قمر باجوہ کے ساتھ اس کا فیض حمید نامی درباری وہ بھی کھڑا تھا۔ قمر باجوہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ قمر باجوہ کی اس جگت سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے فوجی حکمرانوں اور ان کے جرنیلی مشیروں کی نظر میں بلڈی سویلینز کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اس پریس بریفنگ سے پہلے بھی قمر باجوہ اپنی جرنیلی مشینری اور عمرانی سرکار کی مدد سے رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات فروشی کا ایک جھوٹا مقدمہ بنوا کر اسے سمارٹ بنا چکا تھا۔ رانا ثناء اللہ اس جھوٹے کیس میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس وقت باعزت بری ہو چکا تھا، لیکن اس سب کے باوجود قمر باجوہ کو اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ الٹا اس نے اپنے جرنیلی مشیر سے کہا کہ رانا صاحب کو دوبارہ سمارٹ بنا دو۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو منہ توڑ جواب دیا اور کہا کہ پہلے بھی مجھ پر جھوٹا مقدمہ آپ نے ہی بنوایا تھا، اللہ اس دنیا میں اس کا حساب کرے گا۔ رانا صاحب کے کہنے کے مطابق قمر باجوہ نے پھر بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ بات کو یہ کہہ کر گھما دیا کہ لوگ ادھر ادھر سے آرڈر لیتے رہتے ہیں، جس پر رانا ثناء اللہ نے بجا طور پر کہا کہ سارے معاملات اس وقت فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی پی ٹی آئی کی مرضی سے ہی چل رہے تھے، اس لیے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ منشیات فروشی کے اس جھوٹے کیس کے دوران مجھے بھی کچھ ویڈیوز بنانے کا اتفاق ہوا اور اس دوران میرا رانا صاحب کی فیملی سے بھی رابطہ ہوا تھا، اس لیے میں اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جرنیلی واردات تھی جسے عمرانی سہولت کاری بھی حاصل تھی۔ بہرحال اس بار قمر باجوہ کی جرنیلی خواہش کے باوجود فیض حمید رانا ثناء اللہ کو سمارٹ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ ملک میں سیاسی جوڑ توڑ کے نتیجے میں فوجی حکومت تبدیل ہو گئی، ورنہ شاید رانا ثناء اللہ ایک بار پھر جیل میں چیونٹیوں کو وہ والا فوج میلہ کروا رہا ہوتا جسے لائیو دیکھ کر 2 نمبر ریاست مدینہ کا خلیفہ بہت انجوائے کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھ لیں کہ رانا ثناء اللہ اس وقت مشیر داخلہ ہے اور جھوٹا مقدمہ بنوانے والا قمر باجوہ فرانس میں فیملی سمیت عزت افزائی کروانے کے بعد بھی چھپ چھپا کر ٹائم پاس کر رہا ہے۔ فیض حمید کو سزا ہو چکی ہے اور عمران بھی اڈیالہ میں بند ہے۔